پاکستان اور نیب کا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں ایک ایک سینیٹر چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو چاہے وہ اپوزیشن کا ہو وہ اس چیز پہ متحد ہے کہ جی میں نے ہر حالت میں نیب کو ایکسپوز کرنا ہے اور نیب نے جو حرکتیں کی ہیں اور جو حرکتیں کر رہی ہے اس کو ہم نے روکنا ہے. دوسرا ہم نے جو میں نے آپ کو مینشن کیا تھا انجینئر منگی اور یہ مدثر آئیو جو ہیں ان کی ہم انویسٹیگیشن کریں گے, ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی, نیب کی سٹاف کی ڈگریاں چیک کریں گے اور یہ پہلی دفعہ یہ ہوگا کہ نیب کا حساب کوئی لے گا, نیب کا حساب کوئی ادارہ لے گا. نیب کی لیونگ بیونڈ مینز چیک کیجیے, یہ ہر آدمی کی بات کرتے ہیں نا جی لیونگ بیونڈ مینز اینڈ لیونگ ایسٹ بیونڈ مینز, پہلی دفعہ سینٹ آف پاکستان ان کے ایسٹ بیونڈ مینز چیک کرے گا. اور میں دیکھتا ہوں کہ سینٹ آف پاکستان کو کون روکتا ہے یہ کام کرنے سے. اور میں آپ کو 100% یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس دفعہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم جو بھی ادارے اس قسم کے کام کریں ان کو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں اور ان سے ڈرنے کی بجائے ہم ان کو ایکسپوز کریں کہ یہ بات کرتے ہیں ہر آدمی کی ان کی اپوائنٹمنٹ کب ہوئی, ان کی ڈگریاں ان کی اپوائنٹمنٹ کب ہوئی اور ان کی اب جو پوزیشن ہے اس میں ایسٹس ان کے کیا ہیں, اور یہ بے نامی بات کرتے ہیں. مجھے تو کوئی ضرورت نہیں کوئی بے نامی کرنے کی, یہ کام کرتے ہیں بے نامی. اور ان کے غوری ٹاؤن میں اور ادھر ادھر جو بھی انہوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں اور جو بھی انہوں نے, آپ کا کیا خیال ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا, ہمیں بتانے والے لوگ نہیں ہیں, بالکل ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ, اور مجھے ایسے لوگوں نے فون کیے میں آپ کو بتا نہیں سکتا, ایسی عورتوں نے ایسے مجھے ای میلز آئیں, وہ کہتے ہیں جی سلیم صاحب آپ جہاد کر رہے ہیں, آپ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے جہاد کر رہے ہیں تاکہ ان کو نیب سے بچایا جائے, آپ اس سے بالکل پیچھے نہ ہٹیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ بالکل نہ گھبرائیں کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے گا یا کوئی آپ کو کچھ کرے گا, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ پوری کوشش کریں کہ ان کو ایکسپوز کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے سٹیپ لیا ہے اور جو سینٹ یہ کام کرنے جا رہی ہے یہ کسی انڈیویجول کے لیے نہیں ہے, یہ کسی ایک سنگل آدمی کے لیے نہیں ہے, یہ ہر وہ آدمی کے لیے ہے پاکستان میں, اور ہر وہ آدمی کو اور فیملیز کو ہم سینٹ کمیٹیز میں بلائیں گے, ہیومن رائٹس کمیٹیز میں بلائیں گے, اور ان کا بیانہ آپ سنیے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کی فیملیز کے ساتھ کیا ہوا, اور تب آپ کو نیب کی ریئل پکچر پتہ چلے گی. اور ان کی طرح نہیں چھپے کمرے میں انویسٹیگیشن کریں گے, آپ لوگ سب بیٹھے ہوں گے وہاں جب یہ انویسٹیگیشن ہوگی, جب ان کی انویسٹیگیشن ہوگی آپ لوگ سب دیکھیں گے. تھینک یو جی. اب اگر کوئی کوشچنز ہوں تو مجھے بتائیں. جی جی السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ مسٹر سلیم مانوی والا فار بیکمنگ اے وائس فار دا وائس لیس فیلو سٹیزنز آف پاکستان. جی جو نیب کا ادارہ ہے ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کی کریڈیبلٹی کہاں تک ہے, پر انفارچونیٹلی اوور دا ایئرز ہم نے جو دیکھا ہے ان کا جو انسانوں کے ساتھ سلوک ہے, فیلو سٹیزنز آف پاکستان کے ساتھ سلوک ہے, اٹس امبیرسنگ. کیونکہ آپ اگر ہیومن رائٹس وائلیشنز کے نظریے میں اس چیز کو دیکھیں تناظر میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی بہت سارے خاندان نہ صرف ڈسٹرب ہوئے, کون حساب لے گا یہاں سے. میں سمجھتی ہوں مسٹر مانوی والا نے جو انیشیٹو لیا ہے اور سینٹ میں اس کو لے کر گئے ہیں, اور ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی میں اگر اس کے لیے بات ہوگی تو آئی تھنک کہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر سینٹ تک لائن لگ جائے گی پورے پاکستان سے, سندھ سے, بلوچستان سے, پنجاب سے, KPK سے اور ہر جگہ سے, کیونکہ جو وکٹمز ہیں وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ جیسے ہی یہ مسٹر مانوی والا نے اس کو ایشو کو رائز کرنا شروع کیا تو بہت سارے لوگوں نے رابطے کیے, نہ صرف ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر, اور وہاں سے ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا کہ ان کی لسٹ اتنی لمبی ہے کہ اگر آپ دیکھیں مسٹر اسلم مسعود جو کہ چیف فائنینشیل آفیسر تھے اومنی گروپ کے, ہی ڈائیڈ ان دا کسٹڈی آف نیب. اعجاز میمن صاحب ایگزیکٹو انجینئر سرونگ ان سندھ گورنمنٹ ورکس اینڈ ہی واز ورکنگ ان سروسز ڈپارٹمنٹ. اینڈ ایڈوکیٹ ظفر اقبال جو کہ لیا سے ان کا تعلق ہے, راجہ عاصم صاحب, بریگیڈیئر اسد منیر جنہوں نے فیڈرل کیپٹل آف پاکستان اسلام آباد میں ہی کمیٹڈ سوسائڈ. اتنی ہیومیلیشن اگر آپ کریں گے کسی ایسے انسان کی کہ جہاں پہ سیلف اسٹیم ان کی ہرٹ ہوگی
محمد ناصر شیخ صاحب ہیں, ڈاکٹر طاہر امین صاحب ہیں, کیسر عباس صاحب ہیں, ارشد چیئرمین صاحب ہیں, محمد سلیم صاحب. یہ پوری ایک اتنی لمبی لسٹ ہے جو کہ آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی, اور بعد میں بھی جب بھی آپ دیکھیں گے کہ فیوچر میں بھی آپ کو سینٹ کے تھرو اب پتہ چلنا شروع ہوگا کہ کہاں پر جو ہے لوگوں کی فریڈم آف اسپیچ, ایکسپریشن اور اسمبلی کو بھی سلب کیا گیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جب پاکستان میں کبھی کوئی ایسی جگہ پر پہنچتا ہے پوری دنیا میں, وہ بہت محنت کر کر پہنچتا ہے. اگر آپ اس موقع پر ان کو ہیوملیٹ کریں گے, ان کی فیملی افیکٹ ہوگی. عرفان قریشی صاحب کو ان کی بیٹی کی شادی سے 2 دن پہلے اٹھا لیا گیا تھا, 10 مہینے تک بچوں نے ان کی شکل نہیں دیکھی, ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا, گھر میں ایسا مرد نہیں تھا. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو محنت کر کر کہیں پہنچے تھے, اور ان کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہی کچھ یہ جو نیب جیسا ادارہ ہے, انہوں نے ان کی سیلف اسٹیم کو ہرٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. ایک چیز جی میں اور کہنا چاہوں گا, which I would like to now speak in English, which I have already started. I am going to approach every ambassador in Pakistan. I am going to approach every human rights committee of every parliament and every parliament I know in the world to inform them the human rights violation being committed by NAB. And I will ensure that NAB is blacklisted internationally, not only in Pakistan but internationally. And I will approach again to Prime Minister and to the opposition to get together and pass legislation. As you will remember that an ordinance was passed by the government to curtail NAB powers and to limit NAB to only corruption. And this ordinance lapsed because there was no consensus with the opposition and the government. I will again make an effort with the opposition and with the government to ensure to pass this legislation to limit NAB to corruption, not to business, not to the civil society, not to whoever they want to arrest. And I assure you that this is now a mission for me. I have taken it as a mission, and I will continue to expose them at every forum possible. I will go to every place internationally and expose this organization for its violations in every aspect of life. Thank you ji. جی ایک منٹ جی جی. First of all, I would like to say thanks to Deputy Chairman Senate for giving me this opportunity. I am Sayyida Samina Shah, and میں بطور civil society member سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت میں خود کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی, میں اس وقت پورے پاکستان کی عوام کو جن کے گراؤنڈ ریالٹیز اور جن کے مسائل اور ایشوز کو ہم بہت قریب سے دیکھتے ہیں, ان سب کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. میں آپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, میں خود کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, اور ہم سب جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہر ایک آرگنائزیشن میں بہت زیادہ کرپشن ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, چاہے وہ ہیلتھ ہے, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہے. کیا صرف یہ 2000 سیاستدان جو سینٹ, پارلیمنٹ ہاؤس, پروونشل اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا صرف کرپشن یہ لوگ کر رہے ہیں؟ نہیں, کرپشن پورے پاکستان کے اندر مختلف اداروں میں موجود ہے, اور اس کرپشن کو ہائی لائٹ کرنا بہت اہم ہو چکا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا اس وقت پاکستان صرف بیمار لوگوں کے لیے فنکشنل ہے؟ کیا صرف کرونا اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں فنکشنل رہیں گی؟ وہ ہے ہاسپٹل. تمام سکولز, تمام یونیورسٹیز بند ہیں, انڈسٹریز فنکشنل نہیں ہیں, لوگ یہاں پہ انویسٹ کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں, جو بیسک رائٹس ہیں وہ ہم لوگوں کو نہیں مل رہے. اس کا سب چیزوں کا ریزن یہ ہے کہ ہمیں یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہونی چاہیے. سو میری تو یہ ریکویسٹ ہے, اور بینگ پاکستانی, میں پورے پاکستان, پوری نیشن کے بہاف پر یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نیب سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہر انڈیویجول کو, ہر آرگنائزیشن کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے لائیں, اور وہ اکاؤنٹیبلٹی پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور پرسنل اسیسینیشن کے اوپر نہ ہو. وہ بالکل فیئر ہو, فیئر ٹرائلز ہوں, ایویڈنس بیسڈ ہوں, اور ان میں ان چیزوں کو سامنے لایا جائے جس سے کہ سوسائٹی کے پرابلمس کو سالو کیا جائے. ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں یونیسیف کا ایک سروے آپ کو دے رہی ہوں کہ یونیسیف نے یہ کہا ہے کہ جتنے انڈر پریویلیج بچے پاکستان میں مارچ میں اسکول کلوز ہونے سے پہلے اسکولز میں جا رہے تھے,
पैंडेमिक खत्म होने के बाद, स्कूल्स ओपन होने के बाद 50% वो बच्चे स्कूल्स ज्वाइन बैक नहीं करेंगे। नैब या कोई और इदारा इस चीज की अकाउंटेबिलिटी करेगा? क्या किसी को पकड़ा जाएगा कि वो बच्चे कहाँ हैं? नहीं। आज एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाह रही हूँ कि 7 लोग ऑक्सीजन अवेलेबल ना होने की वजह से पेशावर के हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। कौन अकाउंटेबिलिटी करेगा? मैं तो अवाम की बात करती हूँ, मैं पाकिस्तान के इन लोगों की बात करती हूँ जो बेसिक सिटीजन्स हैं। इन लोगों को फॉर ग्रांटेड क्यों लिया जाता है? एक मिनट जी, एक मिनट जी जी, वन बाय वन। आपके पास एवन इंटरनेशनल, लकी इंटरनेशनल के अकाउंट से आपके पास इजाद हरून के अकाउंट में आपके जो 12 प्लॉट्स थे वो एमएनटी के थे, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है 2019 की कि वो आपने इलीगली जो है वो सेल किए अब्दुल गनी मजीद को। सर ये बताइएगा, क्या आसिफ अली जरदारी को आप असिस्ट कर रहे थे कि वहां पर वो क्लब बनाए? सेकेंडली, क्या आपने वो रकूम जो है 64 मिलियन अब्दुल गनी मजीद से वसूल किया नहीं? अच्छा, मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि ये जो प्लॉट एजाज हारून साहब ने भेजे ये उनके अपने प्लॉट, ये कोई एमिनिटी प्लॉट नहीं है, ये सब झूठ है और ये झूठ कोर्ट में प्रूव होगा। आप रेफरेंस तो लाएं, आज 1.5 साल हो गया रेफरेंस नहीं ला सके। क्या कर रहे हैं इतनी 1.5 साल से? ये 1.5 साल लगता है? अगर आपके पास जो आप बात कर रहे हैं इतनी क्लियर बात है कि जी इतने चेक आए और एमिनिटी, सुप्रीम कोर्ट जो बात कर रहा है वो एक पार्क की बात कर रहा है, वो किसी प्लॉट की बात नहीं कर रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है वो उसका अमल किया जा रहा है। ये जो प्लॉट हैं ये उनके वालिद के थे, उनके वालिद से 1960 से उनके पास पड़े हुए हैं। तो ये कोई आपके कहने से ये बात नहीं हो जाती, ये बात मैं कोर्ट में प्रूव कर, ये वो प्रूव करेंगे। और वो तो कह रहे हैं कि आप रेफरेंस लाएं, आज तक रेफरेंस नहीं ला सके। आज तक वो लोगों को फोर्स करते हैं कि आप आगे बयान दें, कोई बयान देने वाला नहीं है क्योंकि है कोई बात नहीं। और आसिफ अली जरदारी का जनाब इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हर चीज में आप आसिफ अली जरदारी को डाल के और हर रोज उनके लिए भी नई नई बातें करके इससे कुछ नहीं बनेगा। जैसे अभी इन्होंने कहा कि सिर्फ पॉलिटिशियंस ही रह गए हैं करप्शन के लिए, टारगेट करने के लिए, और कोई नहीं है पाकिस्तान में। तो ये अब नैब की अकाउंटेबिलिटी होगी, नैब की अकाउंटेबिलिटी होगी जी। हमने ये पाकिस्तान में देखा, जिस तरह भी आपके हवाले से एक रेफरेंस की बात की कि पाकिस्तान में सियासत को, पार्लियामेंट को, अरकान पार्लियामेंट को बेतौकीर करने के लिए हर टूल, हर हथियार, हर इदारा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमने ये देखा कि सियासतदानों को जब भी अख्तियार, इक़्तिदार मिला, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अब तहफ़्फ़ुज़ से मुराद है कि सियासत को एहतराम देने के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, यकीनी बनाने के लिए कोई वक्त नहीं किया जाता। क्या मेरा आपसे ये सवाल है, सेनेट में आप ये पोजीशन रखते हैं, असेंबली में होता है या नहीं होता है, आप कम से कम एक्सपोज करेंगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि सेनेट से नेब में तरामीम का कोई बिल मंजूर करवाना? देखें मैं आपको ये यकीन दिला देता हूँ कि सेनेट में जो हम रिक्वेजिशन कर रहे हैं सेशन, उसमें ये मैटर टेकअप होगा। तहरीक इंसाफ ऑलरेडी एक ऑर्डिनेंस ला चुकी है नैब के अमेंडमेंट के लिए, और मैं फिर कोशिश करूंगा कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के ऐसी तहरीक लाएं जो के पास हो दोनों हाउसेज से, और नैब के लॉ में तरमीम हो। ये भी मेरी पूरी कोशिश होगी। मगर मीनवाइल, क्योंकि ये हर आदमी की पगड़ी उछालते हैं, हर आदमी को जलील करते हैं और मीडिया ट्रायल करते हैं, और मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब अकेले नहीं करूंगा। आज तो सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स वाले आए हैं, फिर बिजनेसमैन भी आएंगे, फिर वो लोग भी आएंगे जो अफेक्टेड हैं, और वो सेनेट में भी आएंगे, और आप वो देखिएगा। तो मैं यहां रुकूंगा नहीं। वो तरमीम अपनी जगह है, वो तो होनी ही होनी है, ये आज नहीं, कल नहीं, परसों वो जरूर होगी। और आई एम श्योर कि ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट will reach a consensus to bring a proper legislation for NAB. जी जनाब, जी एक मिनट सबके क्वेश्चन लूंगा, आप फिक्र ना करें जी। पहला सवाल ये कि जस्टिस जावेद इकबाल वो एक जज हैं जी, और इंसानी हुकूक पर तमाम फोरम पर आपने जाने का ऐलान भी किया, और नैब के हवाले से इस वक्त जो रिसेप्शन है वो सबके सामने है। जी एक जज को इंसानी हुकूक कैसे अब सिखाने के लिए, ये अजीब सी बात नहीं है कि पाकिस्तान में जज भी है? देखिए लास्ट अगर जी दूसरा सवाल ये है कि प्ली बार्गेन करके कुछ लोगों को जबरदस्ती कमरों में बंद करके नैब के डिटेंशन सेंटर है वहाँ पे जबरदस्ती पैसे लिए गए। आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान के फोरम के थ्रू वो रिकवरी कराएंगे नैब?
جی میں بالکل کراؤں گا. اور میں ایک تو پہلے آپ کا جواب دے دوں, مجھے نہیں پتا ان کی کیا مجبوری ہے چیئرمین نیب کی کہ وہ ان چیزوں کو چیک نہیں کر سکتے, کیونکہ ہی از اے ریٹائرڈ جسٹس آف پاکستان, وی ہیو گریٹ ریگارڈ فار ہیم. اور اگر وہ ان چیزوں کو چیک نہیں کر سکتے تو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو بھی ہیلپ چاہیے تو میں تیار ہوں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے. تھرو سینٹ آف پاکستان نیب کے ادارے کو کنٹرول کیا جائے, نیب کے آفیسرز کو کنٹرول کیا جائے. اور دوسرا جو آپ نے کوشچن کیا, جی یہ سارے پلی بارگین والوں کو ہم بلائیں گے, یہ سارے پلی بارگین والوں کو ہم بلائیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ جی آپ نے جو پلی بارگین کی وہ کس طرح کی گئی, آپ کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوا, آپ نے کیسے یہ پیسے دیے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پہلے والنٹری ریٹرن ہوتی تھی, وہ سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کی, کیونکہ اس سے پلی بارگین سے زیادہ وہ والنٹری ریٹرن میں کام ہوتا تھا, کیونکہ اس میں کورٹ میں بھی جانے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ کیا کرتے تھے, بندے کو اٹھا کے اس کو مطلب جو بھی ٹارچر کر کے یا جس طریقے سے بھی ڈرا کے اس کو کہتے تھے تم وی آر کر لو اور ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں, نہ تم ریکارڈ پہ آؤ گے نہ کچھ ہوگا, یہ اسٹیٹمنٹ سائن کرو اور وی آر کر لو. اب وہ وی آر ختم ہو گئی, اب ان کو سمجھ نہیں, اب یہ چلے گئے پلی بارگین کی طرف. ٹیکٹکس وہی چل رہی ہیں وی آر کی اور پلی بارگین کی, مگر اب یہ کہ ان کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے, اور وہ کورٹ تو کچھ دیکھتی نہیں ہے کیونکہ نیب ایگری ہے اور جو بیچارہ پلی بارگین کر رہا ہے وہ ایگری ہے, تو بس ایڈمٹ کر لیں اور پلی بارگین کر لیں. تو ان کو میں سب کو ایک ایک کو ڈھونڈ کے بلاؤں گا. آپ اتنے وسوخ کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ نیب نے اتنے انسانوں کو قتل کیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ طبی موت مرے ہوں. بھئی یہ تو ہمارے پاس جو اسٹیٹسٹکس آئے ہیں یہ تو آپ کو میرے خیال سے انٹرنیٹ سے بھی مل جائیں گے, جو نیب کسٹڈی میں ہوئے ہیں. مختلف رپورٹنگ ہوتی رہی ہے, لوگ اس کے اوپر بات کرتے رہے ہیں. ظاہر ہے ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے تو نہیں یہ نام نکال سکتے نا, تو یہ وہ لوگوں کی طرف سے ہے, آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں, ہم آپ کو پوری لسٹ دیں گے. ظاہر ہے ہم یہاں پر بیٹھے وسوخ سے بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ریالٹی ہے. جی سر, ایک تو آپ کی ملاقات ہوئی پچھلی پریس کانفرنس کے بعد چیئرمین نیب سے, اور چیئرمین نیب کی طرف سے ایک باقاعدہ اس پہ بیان بھی ایشو ہوا جی کہ بڑا نوٹس لے لیا گیا ہے اور بڑا مسائل معاملات حل ہو گئے ہیں, منگی صاحب کو روک دیا گیا ہے. اب اس کی کیا پوزیشن ہے؟ دوسرا جو آپ آرمی چیف کو خط لکھنے جا رہے ہیں اور آپ پرائم منسٹر کو آپ اس کے تھوڑا مدد دیں کہ آپ اس میں کیا چیز آرمی چیف سے آپ کیا حل چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آرمی, دیکھیں میں جی بالکل میری چیئرمین نیب سے ملاقات ہوئی تھی. میں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا میں ملاقات کروں گا, پرائم منسٹر سے بھی کروں گا اور جنرل باجوہ. دیکھیں وٹ ایور اٹ از, فوج ایک امپورٹنٹ پلر ہے پاکستان کا, اور جب وہ کسی کو اشور کرتی ہے, فوج بلا کے بزنس مین کو اور کمیونٹی کو اشور کرتی ہے کہ جی ہم یہ جو آپ کے ساتھ غلط چیزیں نیب کر رہی ہے وہ ہم نہیں دیں گے, اور ہم آپ کو اشور کرتے ہیں, اس اشورنس کی کوئی ویلیو ہے. پرائم منسٹر اشور کرتا ہے, اس کی کوئی ویلیو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ادارے کی, کسی ہیڈ آف ادارے کی, گورنمنٹ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ان کے بیانیے کی, ان کے اسٹیٹمنٹ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. جو مرضی ہے جو کر دے, اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میرا پوائنٹ یہ تھا, اور میں اگین آپ کو یہ کہوں گا کہ جب تک ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. دیکھیں آج تک نیب کی کسی نے اکاؤنٹیبلٹی کی؟ آج تک کسی نے کلیم کیا کہ نیب کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ نیب کی اکاؤنٹیبلٹی سینٹ آف پاکستان کرے گا, اور میں دیکھوں گا کہ کون روکے گا سینٹ آف پاکستان کو نیب کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے. اور ہر سینیٹر, میں آپ کو بتا دوں, میں اس وقت سینیٹر میرے ساتھ نہیں بیٹھے کیونکہ میں اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا, مگر ہر سینیٹر نے میرے دفتر میں آ کے کہا ہے کہ سلیم صاحب یہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے, پہلی دفعہ نیب کی اکاؤنٹیبلٹی کی کوئی بات کر رہا ہے. تو یہ ہم ضرور کریں گے, اور آپ دیکھیں گے یہ ہوتے ہوئے, اور میں میڈیا کو ساتھ لے کے چلوں گا, اور میڈیا دیکھے گی کہ کیا چیزیں صحیح ہیں اور کیا غلط ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کی ملاقات ہوئی, آپ کی ملاقات کے بعد جو اسٹیٹمنٹس مختلف نیب نے جاری کی وہ ہم نے پڑھی, اور ابتدائی طور پہ ایسے لگا کہ جیسے چیزیں اچھی ہو گئی ہیں, لیکن بعد میں ان کی طرف سے ایک وضاحت آئی کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ وضاحت نہیں دے سکے تھے وغیرہ, اس طرح کی باتیں. دیکھیں انہوں نے دو چیزیں کہیں, میں آپ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی یہ پریس کانفرنس کے پیچھے چھپ رہے ہیں, انہوں نے کہا جی یہ بزنس مینوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. ارے بھائی, نہ مجھے پریس کانفرنس کے پیچھے چھپنے کی ضرورت ہے. بزنس مین تو میرے پیچھے چھپتے ہیں, میں ان کے پیچھے تھوڑی چھپتا ہوں. یہ تو بزنس مینوں کے سارے چیمبر, اور میں سارے چیمبر, اسلام آباد چیمبر, لاہور چیمبر, کراچی چیمبر,
راولپنڈی چیمبر, سیالکوٹ چیمبر, فیصل آباد چیمبر, ان کے سارے صدروں کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کروں گا. وہ تو دے آر ریڈی, وہ تو کہتے ہیں جی شکر ہے ہمیں کوئی ملا جو کہ پریس کانفرنس کرے گا. تو یہ باتیں ان کی کوئی ان کے بیانیے کی, یہی تو بتا رہا ہوں, کوئی ویلیو نہیں ہے. لوگ ہنستے ہیں